صاحب کو لگا کہ یہ اب عوام کا حق ہے جاننا کہ اس ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہوتا آیا ہے، تو پھر جب میاں صاحب نے سچ بولنا شروع کیا، یہ تو سمجھتے نا کہ وہی والا نواز شریف ہے، ملک کی خاطر چپ کر جائے گا، ملک کی خاطر سہ جائے گا، جو وہ کرتا آیا ہے 30 سالوں سے، دھرنے ہوئے، ڈان لیکس ہوئی، کیا کچھ نہیں ہوا، نواز شریف نے سب اپنے سینے پہ لیا اور ایک لفظ نہیں بولے۔ لیکن جب اب معاملات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں، آپ نے ملک کو ہاسٹیج کر لیا ہے، آپ نے اداروں کو ہاسٹیج کر لیا ہے، تو نواز شریف صاحب نے پھر جب بات کی ہے تو اب سچ جب سامنے آئے گا تو تکلیف تو ہوگی، اور جب اپنی کرسی کو خطرہ نظر آ رہا ہے، آپ نے پہلے سب کو جو بولتا تھا اس کو جیل میں ڈال دیا، جھوٹے مقدمات بنا دیے، کسی کو منشیات میں اندر کر دیا، کسی کو کسی بات پہ اندر کر دیا، وہ بعد میں مقدمات چلے بھی نہیں، آپ کے منہ کی کھانی پڑی آپ کو۔ تو جب آپ نے اس طرح کے سارے ہتھ کنڈے ہتھیار استعمال کر لیے، ریاست کی پوری طاقت آپ نے نواز شریف کو اور اس کی جماعت کو کچلنے میں لگا دی، تو آپ کو جب ہر چیز کی ایک عمر ہوتی ہے، یہ چیزیں بھی ایک حد تک چلتی ہیں، اس کے بعد نہیں چلتی، تو جب وہ چیزیں اب نہیں چل رہی تو اس کے بعد بھی اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ سب خاموشی اختیار کرے رکھیں گے، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ میڈیا بھی جس طرح پہلے خوف کی زنجیروں میں جکڑا رہا ہے، میں اس میں اتنا قصور میڈیا کا نہیں کہتی، لیکن اب آپ دیکھیں آہستہ آہستہ سب یہ زنجیریں توڑ رہے ہیں، اور خوف ہی خوف کو ختم کرتا ہے، تو یہ خوف اب ختم ہو چکا ہے۔ تو اس لیے دیکھو، میں سب کی بات کا جواب دوں گی، آپ فکر نہ کریں۔ جب سے آپ کے جلسوں پر شیڈول آیا اور یہ ہوا ہے کہ مریم نواز صاحبہ پھر سرگرم ہو رہی ہے اور سیاست میں آ رہی ہے، کھل کے کھیلے گی اب، تو پھر سے آپ کی گرفتاری کی اطلاعات آ رہی ہے، رات کو بھی یہ اطلاع تھی، آج صبح بھی یہ اطلاع تھی، تو کیا آپ ذہنی طور پہ تیار ہیں ان سب ظاہر سچ بولنے میں تکالیف آتی ہے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے؟ نہیں، بالکل آپ نے ٹھیک کہا، جب آپ نے یہ راستہ اپنے لیے چنا تھا تو آپ کو پتا تھا کہ یہ مشکلات آئیں گی، یہ راستہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، چپ کر کے پیچھے سے سازشیں کر کے اور اقتدار کے اوپر براجمان ہو جانا یہ آسان کام ہے، حق کے راستے پہ کھڑا ہونا، لڑنا، وہ یو نو دیٹ اٹ ہیز اے پرائز، تو وہ پرائز میں نے پے کی بھی ہے، میرے والد کے سامنے مجھے گرفتار کیا، پہلی دفعہ میری والدہ جب بیمار تھی میں آئی، مجھے گرفتار کیا، مجھے اس کا کوئی خوف جو ہے نا وہ ایک ہی دفعہ ہوتا ہے، مجھے ویسے پہلے دفعہ بھی نہیں تھا، اب کریں گے، تو میری یہ ایک گزارش ہے اور وہ یہ سن لیں کہ اب آپ اگر یہ کریں گے تو میں تو گرفتار ہو جاؤں گی، دیکھیں نا، گرفتار کریں گے تو گرفتار ہو جاؤں گی، لیکن سیاہی تو آپ کے اپنے چہرے پہ ملی جائے گی، اور جب لوگ یہ کہیں گے کہ آپ نے مریم نواز کو کیوں گرفتار کیا، اس کے خلاف کوئی کیس نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، تو پھر یہی بات سامنے آئے گی نا کہ آپ کو مریم نواز سے اور اے پی سی کے ایجنڈے سے، اس کی تکمیل سے، اس کی کامیابی سے، مسلم لیگ نون سے آپ کو نواز شریف سے اتنا بڑا خطرہ ہے کہ آپ مریم نواز کو گرفتار کر کے وہ سارا الزام اپنے اوپر لے رہے ہو، اپنا خوف بھی دکھا رہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت میاں صاحب جو ہیں وہ لندن سے بیٹھ کے لیڈ کریں گے، اور میں گرفتار ہوتی ہوں، ہو جاؤں، میرے علاوہ بھی 10 لوگ اور گرفتار ہوتے ہیں، مسلم لیگ نون کے پاس کارکنوں کی اور جان بازوں کی کمی نہیں ہے، مریم نواز گرفتار ہوگی تو شاہد خاقان عباسی آ جائے گا، شاہد خاقان عباسی گرفتار ہوگا تو رانا ثناء اللہ آ جائے گا، رانا ثناء اللہ گرفتار ہوگا تو پرویز رشید ہوگا، مریم اورنگزیب ہوگی، سعد رفیق ہوگا، احسن اقبال ہوگا، سب ہوں گے، مسلم لیگ نون کے کارکنوں کو آپ گرفتار کرتے کرتے تھک جائیں گے، ان کے کارکن ختم نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ہم نے عوام کی، ملک کی، آئین کی، قانون کے تحفظ کی قسم کھائی اور ہم اس ایجنڈے پہ مجھے آپ نے گرفتار ہونے والوں میں نام بھی نہیں لکھا، اس لیے کہ آپ، میں نہیں چاہتی آپ گرفتار ہو اس وقت، نہیں مجھے کر بھی نہیں سکتے۔ ایک تو 2 دن میاں صاحب کا جو نا خطاب ہوا ہے، اس کے بعد آپ کو گولکچ کی موٹیویشن لیول کو کس مقام پر دیکھتی ہیں، کیا ریسپونس آپ دیکھتے ہیں ملک بھر؟ میں تو پچھلے 2 سال سے 3 سال سے، بلکہ جب سے میاں صاحب کی حکومت بھی تھی اور میاں صاحب کی حکومت پہ یہ مشکلات بھی آئیں، اس کے بعد سے جو ہمارا سفر ہے، مشکلات کا سفر ہے، میں نے پہلی بار اپنی زندگی میں یا پاکستان کے 72 سالوں میں ایک چیز دیکھی ہے کہ مشکلات کے سفر کے، جب مشکلات آتی ہیں کسی پولیٹیکل پارٹی کے اوپر یا کسی لیڈر کے اوپر، تو لوگ پیچھے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ہسٹوریکلی یہی رہا ہے کہ پنجاب کو لوگ کہتے تھے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے آگے جھک جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے، پنجاب نے اپنے سارے داغ دھو دیے، اور اسی طرح مسلم لیگ نون کے ورکر نے، مسلم لیگ نون کے سپورٹر نے، مسلم لیگ نون کے ووٹر نے جس طرح سے میاں صاحب کے بیانیے کو نہ صرف اپنایا بلکہ اس کے لیے مشکلات سے، آپ نے دیکھا کہ اب پچھلے دنوں وہ نیب میں جب پتھراؤ ہوا اور سب کچھ ہوا اور مقدمات بنے، کس طرح سے
लीडर्स नहीं जेल गए, कारकुनान जेल गए, और कारकुनान ना सिर्फ जेल गए बल्कि जेल में उन्होंने इतनी बदतरीन मुश्किलात का सामना किया और बाहर निकल के उन्होंने फिर वही बात दोहराई। तो अगर आप ये समझते हैं कि इन हथकंडों से आप मुस्लिम लीग नून को झुका लेंगे तो ये आपकी खाम ख्याली है। इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून मुत्तहिद है और मुस्लिम लीग का वोट बैंक कम नहीं ज्यादा हुआ है। मियाँ साहब के चाहने वाले बड़े हैं, और जो लोग मियाँ साहब के साथ नहीं भी अलाइन थे और समझते थे कि इस मुल्क में कानून, आइन और इंसाफ पे चलने वाला मुल्क होना चाहिए, आज वो भी मियाँ साहब के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। आप इस हुकूमत को किस तरीके से हटाएंगी? जलसे जुलूस, राब्ता अवाम मुहिम, ये एक पॉलिटिकल एक्टिविटीज है, ये तो हो जाएगी, लेकिन आपके पास क्या ऐसा प्लान है कि ये हुकूमत हट जाए, उसके बाद एक नई इलेक्शन हो? इस हुकूमत की बुनियादी इतनी कमजोर है कि इस हुकूमत को एक झटका लगा तो ये हुकूमत एक झटके अगर सह नहीं सकेगी। जिसकी बुनियादी साजिशों पे रखी गई हो, यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स, और आपस में 2-3 लोगों ने मैरिज ऑफ कन्वीनियंस किया हो, तो उस हुकूमत को हिलाना गिराना कोई मुश्किल काम नहीं है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये अपनी साजिशों की वजह से, अपनी कमजोरी की वजह से वक्त से बहुत पहले गिर जाएगी इंशाल्लाह ताला। इसके पीछे वही चेहरे हैं, चाहे वो कोई भी इदारा इस्तेमाल हो रहा हो, चेहरे वही हैं पीछे। और मैं तो इसलिए पहले भी कहती हूँ कि इतना ये कमज़ोर, बुज़दिल और क्या कहना चाहिए ऐसा आदमी इमरान खान के, जब इससे खुद चीज़ें हैंडल नहीं होती क्योंकि नालायक है, कमज़ोर है, साजिश से आया हुआ है और यहाँ से ज़रा खाली है, तो वो जब अपने से मामलात मैनेज नहीं होते तो वो इदारों को आगे झोंक देता है। तो इदारों के अगर कंधे पे आप रख के बंदूक चलाते जाएंगे तो एक वक्त आएगा कि इदारे भी बोल उठेंगे कि हमारा अपना मुकदमा खुद लड़ो, अपनी लड़ाई खुद लड़ो, हमें इस्तेमाल ना करो। तो ये वो वक्त अब आ गया। जिस तरह सियासी माहौल गर्म हो गया है और जो हालात पे चल रहे हैं, आप नहीं समझते कि अब डायलॉग वाली बात खत्म हो गई है? क्योंकि हमेशा माजी में भी देखने में आता रहा कि सियासतदान डायलॉग के ऊपर बिलीव करते हैं, तो ये तसादुम की तरफ नहीं बढ़ेंगे आगे? देखें, डायलॉग किसी ऐसी कुव्वत से होता है जिसके अंदर कुछ सेम्बलेंस ऑफ ओरिजिनलिटी हो, कोई कानून हो, इंसाफ हो। मैं ऐसे इंसान से या ऐसी हुकूमत से या जो उस हुकूमत के पीछे खड़े हैं, जो कि ना आइन में बिलीव करते हैं ना कानून में बिलीव करते हैं, लोगों की वोट की ताकत को पाँव के नीचे रोंद के आए हैं। वोट लोगों ने किसी को डाला, डब्बे में से निकला किसी और के नाम, और फिर आरटीएस डाउन करके जो कर दिया, ऐसी हुकूमत को तो मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। आप डायलॉग की बात करते, ऐसी हुकूमत को तो मैं आपने मेरे मुंह से आज तक नहीं सुना होगा वजीर आजम। मैं उसको ना वजीर आजम मानती हूँ, ना मैं इस जाली हुकूमत को मानती हूँ, ना मैं इस किसी किस्म के सेटअप को मानती हूँ। इस सेटअप को हमें पहले दिन से ललकारना चाहिए था, इसको एक्सपोज करना चाहिए था। हाउएवर देर आए दुरुस्त आए। अच्छा मैडम ये बताएं कि ये जो हुकूमत आपके खिलाफ अब निकलेंगे मैदान के अंदर, आप समझती हैं कि हुकूमत अब घर चली जाएगी? आप नून लीग में इतनी पावर है कि हुकूमत को जो है वो पिछाड़ देगी? नून लीग में तो अल्हम्दुलिल्लाह जो पावर है, तभी तो आप देख रहे हैं ना कि जब मियाँ साहब एक तकरीर करते हैं तो उसके बाद पूरा दिन 10 लोग आके जो है वो उनकी तकरीर का असर ज़ायल करने की एक नाकाम कोशिश करते हैं। वो लॉन्च कर दिए जाते हैं, उसके बाद कुछ और लोगों को बिठा दिया जाता है जिसको कहा ये एजेंडा मिला होता है कि मियाँ साहब की तकरीर को गलत अंदाज से पेश करो, ये करो वो करो। तो ये तो उसी से जाहिर है। जी बयान दिया है आसिफ जरदारी के हवाले से, जो आप लॉन्ग प्ले करना जा रही हैं, उसके अंदर अगर इस तरह के बयान आते रहेंगे, और ख्वाजा आसिफ ने क्लियर बात की है कि आसिफ जरदारी पे यकीन नहीं कर सकते, आप कर रही हैं, और क्या ख्वाजा आसिफ को शोभा किया है आप लोगों ने? उनसे ज्यादा जो क्लियरर बात है वो मियाँ साहब ने आज खुद कर दी अपनी स्पीच पे, लाइव गई है, पूरी दुनिया ने सुनी है। और मियाँ साहब ये समझते हैं कि हम सब जमातों को इकट्ठा होकर चलना है।
اور چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, چاہے وہ JUIF ہو, چاہے وہ ہم ہو, مسلم لیگ نون ہو, یا وہ ANP ہو, یا وہ کوئی بھی جماعت ہو, چھوٹی جماعتیں بھی, ہم سب کو اکٹھا چلنا ہے. ہم سب کی یونٹی ہونی چاہیے اور اس کو انشور میاں صاحب نے خود کیا. تھینک یو. آپ فیصلہ کن رائے کھیلنے جا رہی ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ یہ حکومت کتنے عرصے میں گر جائے گی, یا اس حکومت کے پاس کتنا ایک ٹائم آپ سمجھتے ہیں اب رہ گیا؟ جو جس طرح سے ان کے ریئیکشن آ رہے ہیں اس سے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید جو APC نے پورا اپنا ٹائم فریم دیا ہوا ہے اور جو ٹائم ٹیبل دیا ہوا ہے, یہ تو اس سے بھی پہلے انشاءاللہ لڑک جائے گی. آج کل جس پہ غداری کا الزام لگتا ہے اس سے بڑا محب وطن کوئی نہیں. اور آج کل جس پہ محب وطنی کا, حب الوطنی کا جس کو سرٹیفکیٹ ملتا ہے نا, اس کے اوپر اس کو شک کی نگاہ سے دیکھا جانا چاہیے. میاں صاحب کے لگو لہجے کو لے کر آج کل تشویش کی جا رہی ہے الطاف حسین کے کیس کے حوالے سے کہ آج کل وہ بھی لندن سے خطاب کر رہے ہیں, ماضی میں الطاف حسین بھی لندن سے خطاب کیا کرتے تھے. تو آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ تشویش درست ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ میاں صاحب بند گلی میں چلے جاتے ہیں. میاں صاحب کا کسی سے کمپیریزن نہیں ہو سکتا. میاں صاحب کو آپ کسی سے کمپیئر نہیں کر سکتے, اور یہ جو حکمران آپ جعلی بیٹھے ہوئے ہیں ان سے تو بالکل بھی نہیں کر سکتے. میاں صاحب ماشاءاللہ اس ملک کے 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے ہیں. میاں صاحب کی جو جماعت ہے وہ ایک شہر کی جماعت نہیں ہے. میاں صاحب کی جو جماعت ہے مسلم لیگ نون, وہ پورے پاکستان میں سب سے بڑی جماعت ہے. تو میاں صاحب جو بات کرتے ہیں اس میں وزن ہے. میاں صاحب کی آرگیومنٹس کا جواب دیں, میاں صاحب کی باتوں کو گھما پھرا کے نہ بیان کریں. میاں صاحب نے جو باتیں کی ہیں ان کا جواب دیں, یا تو کہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں. انہوں نے بالکل ٹھیک بات کی ہے اور یہ باتیں ہونی چاہیے تھی, یہی بات عوام سننا چاہتی ہے. اور آپ اس کو, میاں صاحب کو آپ کسی سے تشبیہ نہیں دے سکتے. میاں صاحب محمد نواز شریف ہے, پاکستان میں پہلا شخص ہے جو 3 دفعہ پرائم منسٹر بنا, اور اب انشاءاللہ تعالیٰ 4تھی دفعہ بھی بنے گا. تو میاں صاحب کی اپنی جگہ ہے. میاں صاحب کسی سے کمپیئر نہیں کر سکتے. آپ کی حکومت عمران خان نے اسلام آباد میں دھرنا دیا تھا, اب حکومت مکمل طور پر ناکام ہوتی نظر آ رہی ہے. کیا آپ دھرنا دینے اسلام آباد بھی جائیں گے یا صرف جلسے ہی ہوں؟ جو APC نے ایجنڈا دیا ہے اس میں جو آخری لانگ مارچ ہے وہ تو جنوری میں اسلام آباد ہی جائے گا. تو پھر وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ اب جنوری میں ہوتا ہے, دسمبر میں ہوتا ہے, یا اس سے بھی جلدی ہو جاتا ہے, میں یہ نہیں جانتی, لیکن وہ ہوگا انشاءاللہ. میرے خیال میں اس سے پہلے معاملات تمام. یہ بتائیے گا کہ کل تک مریم نواز کا نعرہ تھا زرداری عمران بھائی بھائی, آج زرداری نواز بھائی بھائی کا نعرہ لگایا جا سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ اگر کوئی, ہم ابھی بھی پولیٹیکل حریف ہیں اور ایک دوسرے سے لڑیں گے, لیکن انتخابی میدان میں لڑیں گے. ہم پاکستان کے معاملے میں, اس جعلی حکومت کو ہٹانے کے معاملے میں, پاکستان کو جو ہاسٹیج بنایا ہوا ہے اس سے چھڑانے کے معاملے میں ہم سب اکٹھے ہیں. اور جب ہم اپنے الیکشنز میں جائیں گے, میدان لگے گا, تو تب ہم ایک دوسرے کے حریف ہیں, لیکن ایک لائن کراس نہیں کریں گے. وہ پولیٹیکل حریف ضرور ہے, دشمن نہیں ہے ایک دوسرے. کس طرح کی باتیں, کیا بات کی ہے, اس میں قابل اعتراض کیا ہے, کہ کیا انکشاف بتا دینا. نہیں, انکشاف کیا ہے؟ وہ تو بہت اچھا انکشاف ہے کہ نواز شریف نے میزائل اٹھا کے سائنٹسٹ کو دیا کہ مجھے ایسا میزائل پاکستان کے لیے بنا کے دو. اس میں انکشاف کیا ہے؟ وہ تو بہت اچھی بات ہے. اس سے تو نواز شریف کا یہ حب الوطنی ظاہر ہوتی ہے کہ نواز شریف بے شک اپنے ہمسایوں سے اچھے تعلقات چاہتا ہے, لیکن جہاں پاکستان کی ڈیفنس کی بات آتی ہے, جہاں پاکستان کی سالمیت کی بات آتی ہے, نواز شریف اپنے ملک کے لیے ناقابل تسخیر اس کو بنائے گا انشاءاللہ. چاہے وہ میزائل ہو یا وہ اٹامک ایکسپلوژنز ہو, نواز شریف نے ہر جگہ ثابت کیا ہے. یہ بتائیے گا کہ الٹیمیٹلی جتنی بھی پولیٹیکل جدوجہد ہو, یقیناً کچھ قوتیں ہیں جن سے آپ کو بات کرنی پڑتی ہے, تو کیا وہ ایک آپشن رکھا ہے مسلم لیگ نون نے, یا پھر پیورلی ڈیموکریٹک رول کے لیے آگے بڑھیں گے آپ لوگ؟ 72 سال میں یہی ہوتا ہے کہ عمران خان جیسی کٹ پتلیوں سے تو کوئی بات نہیں کرتا, ان کے پیچھے جو ڈوریاں ہلانے والے لوگ ان سے بات کرتے ہیں.
लेकिन एक फैसला मियां साहब ने कर लिया है कि किसी से कोई बात नहीं होगी। अगर अपनी जंग लड़ेंगे तो आवाम के बलबूते पे लड़ेंगे, अपने असूलों पे लड़ेंगे, और दैट्स इट। मैम अवाम रब्ता मुहिम आप चलाने जा रही हैं जी। वो आप दूसरा वाला जा रही हैं, अवाम रब्ता मुहिम चलाने जा रही हैं। हाँ जी। क्या प्री अरेस्ट बेल कराने का कोई आपका है ताकि आपकी जो अवाम रब्ता मुहिम है वो अफेक्ट ना हो जाए? एक सेकेंड प्री अभी तो मेरे पे कोई मुकदमा नहीं है, लेकिन आपको पता है कि मेरे पे दहशतगर्दी का मुकदमा एक बनाया हुआ है, FIR कटी हुई है, जिसपे पत्थर भी मैंने ही खाए थे, शीशे भी मेरे ही टूटे थे, अटैक भी मेरी गाड़ी पे हुआ था जिसको कहा गया कि लेजर गन से अटैक हुआ था। तो दहशतगर्दी का मुकदमा मैंने तो उसमें भी बेल बिफोर अरेस्ट नहीं कराई। आपने मुझे गिरफ्तार करना है, सबके सामने करे, मैं बेल बिफोर अरेस्ट नहीं कराऊं।